حضرت حنا نے جو نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ حضرت مریم ان کے امام کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بڑا اونچا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کا کفیل بننے کی رغبت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں چونکہ مریم کا خالو ہوں اس لیے سب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ قرعہ ڈالا تو قرعہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ہی نکلا اور آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کفیل بنے۔ آپ نے پھر بیت المقدس میں حضرت مریم کے لیے محراب کے پاس ایک کمرہ بنوایا، اس میں آپ کو رکھا۔ حضرت مریم کی یہ کرامت تھی کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا دوسرے بچے سال میں بڑھتے ہیں، اور آپ نے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیا، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے کو بند کر کے جاتے تھے، تالا لگا کر بہ جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو ان کے پاس رنگ رنگ کے بے موسم پھل موجود ہوتے۔ ایک روز آپ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا یا مریم انی لکی ہذہ، اے مریم یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ یہ بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت تھی کہ بچپن میں آپ نے بات سن کر اس کو جواب بھی دیا اور فرمایا یہ بے موسم کا جو پھل میرے پاس آتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اللہ تعالیٰ مریم کے پاس بے موسم کے پھل بھیج رہا ہے تو فرمایا جو ذات پاک مریم کو بے وقت بے فصل اور بغیر سبب کے میوے عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ بے شک میری بانج بیوی کو نئی تندرستی بھی دے سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو دعا کی، پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ وہاں مانگنے کا یہ اثر ہوا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آپ کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے یحییٰ کی، مقدس بڑھاپے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ کرامات اولیاء حق ہیں۔ حضرت مریم بغیر کسی عورت کا دودھ پیے دن میں اتنا بڑھتی جتنا دوسرا بچہ سال میں بڑھتا ہے، اور آپ کے لیے سامان خورد و نوش جنت سے آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو عام قوانین قدرت نظر آتے ہیں خدا تعالیٰ ان کا پابند نہیں، بلکہ یہ قوانین خود خدا تعالیٰ کی مرضی کے پابند ہیں۔ وہ اپنے قانون کے خلاف جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اس کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ عام قوانین کے برعکس جو چاہے کر دکھائے۔ جو لوگ معجزات و کرامات کے منکر ہیں وہ شان ربوبیت سے بے خبر ہیں، وہ خدا کو ان قوانین کے تابع سمجھتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ سب قوانین اس کے تابع ہیں، میرے رب کے تابع ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی خاص تربیت فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کے قدم لگ جائیں اس جگہ میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں بھی جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے تو زکریا علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی جہاں مریم بیٹھی تھی۔ گویا حضرت مریم کے قدموں کی برکت سے وہ کتا، وہ زمین کا ٹکڑا ایسا ٹکڑا بن گیا کہ وہاں جو دعا مانگو رب قبول فرماتا ہے۔ ورنہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی جگہ دعا کے لیے کیوں منتخب کی؟ بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، مگر اس زمین کے بعض حصے شور زدہ ہیں، بعض گتے پیداوار کے حق میں مفید ہیں۔ قصور کی زمین میٹھی خوشبودار پیدا ہوتی ہے، پسرور کی زمین ہانڈیوں کے لیے مشہور ہے، سیالکوٹ کا خطہ علم خیز سے مشہور ہے۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
کے علاوہ یہاں پر بہت بڑے بڑے سیالکوٹ میں بہت بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے. وہ نجد کی زمین دیکھ لو، وہ فتنوں کی زمین ہے. انگلستان کی زمین دیکھیں، مکر و عیاری اور بناوٹ پیدا کرتی ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین دیکھیں، اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی سرزمین رشک جنت اور محیط ملائکہ ہے. الغرض جہاں کسی اللہ کے بندے کے قدم لگ جائیں وہ کتنا زمین متبرک ہو جاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی لیے اس جگہ دعا مانگی جہاں مریم بیٹھی تھی. اسی طرح ہم جو داتا صاحب کی مزار پر یا اجمیر شریف کی حاضری دے کر وہاں دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اللہ والوں کے قدموں کی برکت سے مقدس ہو چکے ہیں. یہاں اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے. مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو پھر کہنے ہی کیا، وہ سرزمین تو ہے ہی جنت، وہاں جو مانگو پاؤ گے. تو کیا خوب لکھا ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بر کی ہے. دوری قبول